السلام علیکم۔ اچھا، یہ ویڈیو بیسیکلی جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں ٹیچرز کے متعلق ویڈیوز ہوں گی اور اسٹوڈنٹس کے بارے میں ٹیچرز کو گائیڈ کیا جائے گا کہ کس طرح سے ہمیں ان کو بچوں کو لے کر چلنا ہے اور بچوں کو ہم نے کس طرح سے پڑھانا ہے۔ لیکن ٹیچنگ کے حوالے سے جو مین چیز ہے آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اچھا، جاب جو ہوتی ہے نا، کوئی بھی جاب ہم کہیں بھی کرتے ہیں، چاہے وہ کسی آفس میں ہم جاب کر رہے ہوں یا کسی اسکول میں جاب کر رہے ہوں، تو آج کل نارملی ہم جاب اسی لیے کرتے ہیں کہ ظاہر فائنینشلی ہم سپورٹ کر سکیں گھر والوں کو یا اس طرح سے جاب کے لیے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم جو کچھ پوائنٹس ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو شریعت کی روح سے دیکھیں تو وہ چیزیں جو ہے ہمارا کام جو ہے وہ ہمارے لیے ثواب کا باعث بھی ہوتا ہے، ہمارے لیے اجر کا باعث بھی ہوتا ہے۔ تو ان پر آج ہم بیسیکلی بات کریں گے، اور اس میں سب سے جو مین چیز ہے جو خواتین ہیں، یہ ان کے لیے اسپیشلی یہ بات میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ خواتین کہیں بھی آپ کام کریں، چاہے وہ آپ آفس میں جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ ٹیچنگ کے اس میں آپ ہیں، کسی اسکول میں جاب کر رہی ہیں، تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کور کریں، اپنے آپ کو کور کریں۔ جتنا ہم پردے میں محفوظ ہیں اتنا ہم کسی بھی اس میں محفوظ نہیں ہیں کہ ہم باقی ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، لیکن شرعی لحاظ سے ہر عورت جو ہے وہ پردے میں ہی محفوظ ہے۔ اپنے آپ کو خود بھی کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے کہ جب ہم ایک پردے میں باہر نکلتے ہیں، تو اس لحاظ سے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم جاب کر رہے ہیں، اب ٹیچنگ چونکہ آج کل ایز اے جاب ہی لی جاتی ہے کہ ٹیچنگ ہے، جاب ہے، ہمیں سیلری مل رہی ہے، لیکن اس میں اگر ہم تھوڑی سی اپنے سے نیت کو اپنے ہم درست کر لیں، یا تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ہم اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا چینج کر کے، اور ہم جب جاب سٹارٹ کرتے ہیں یا ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، ہم شروع سے اگر ہم نے ایسا نہیں سوچا تو اب سوچ لیں، وہ یہ کہ جب ہم کہیں بھی جاب کرنے جائیں، اسکول میں، کسی بھی اسکول میں، چاہے وہ چھوٹے بچے ہیں، چاہے وہ بڑے ہیں، چاہے کالج لیول ہے، چاہے یونیورسٹی لیول ہے، تو آپ یہ سوچ کر کریں کہ یہ جو پیشہ ہے، جو ٹیچنگ کا ایک فیلڈ ہے ٹیچنگ کی، وہ ایک بہت آپ دیکھیں کہ مقدس فیلڈ ہے، کیونکہ ٹیچر کو روحانی والدین کہا گیا ہے کہ ٹیچر جو ہیں وہ روحانی والدین ہوتے ہیں۔ اب جسمانی طور پر ہمیں اپنے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں مطلب کھانا کھلانا، ہمیں کما کر لا کر دینا، ہمیں پالنا، ہمیں ہماری ہر ضرورت پوری کرنا، تو وہ والدین ہمارا سب ضرورت ہماری پوری کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہماری روح کو، جو ہمارے اندر کو ایک روشن کر رہی ہوتی ہے چیز، یا اچھا بنا رہی ہوتی ہے یا برا بنا رہی ہوتی ہے، وہ ٹیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم ایز اے ٹیچر اگر بچے کو ایک اچھی لائن پر لے کر آئیں گے، تو اس کی تربیت اچھے سے کریں گے، تو یقیناً ہمارے لیے اجر کا باعث بھی ہے، اور ہم اسی نیت سے کریں کہ ہمیں اس پر انشاءاللہ اجر ملے گا، کیونکہ جاب تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ ہمیں ایک واقعہ وہ اس سے مجھے یاد ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک گھر بنوایا، کمرہ اپنا گھر بنوایا، تو اس میں ایک روشن دان رکھوایا، اور اس روشن دان کا مقصد کیا تھا کہ اس میں سے ہوا اندر آئے گی اور روشنی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے، اس میں مفہوم سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس میں سے یہ نیت کرتے کہ مجھے اذان کی آواز آئے گی، تو یہ ہوا اور روشنی تو پھر بھی آنی تھی، لیکن نیت کی وجہ سے اس کے اجر میں اضافہ ہو جاتا۔ اور اب تو کوئی اجر تو نہیں مل رہا، ہوا روشنی آ رہی ہے بس، ٹھیک ہے، لیکن اذان کی آواز کی نیت کرنے سے ایک آپ کو جو اس کا اجر بھی مل جاتا، اور اس کے علاوہ آپ کی ضرورت جو تھی وہ بھی پوری ہو جانی تھی۔ تو بیسیکلی یہی چیز میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم جب ٹیچرز جو ہیں وہ جاب ہم کوئی بھی کرتے ہیں، ایز اے ٹیچر ہم کسی بھی اسکول میں جاتے ہیں، تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں پے ملے گی، اتنی سیلری ہوگی اور ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ پھر اگر ہم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم بچوں کو پڑھائیں گے تو پوری ایمانداری سے پڑھائیں گے، اور اس کے بعد بچوں کے ساتھ ہم بالکل ایک روحانی والدین والا رویہ رکھیں گے۔ والدین ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے، استاد جو ہے وہ کچھ بھی، روحانی والدین کو اگر ہم اپنی جگہ استاد یا روحانی والدین کچھ بھی کہہ لیں آپ، تو ہر طرح سے بچے کی تربیت کرتا ہے، اور تعلیم اور کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں کہ ہم نے بچے آئے، ہم نے اپنے ٹائم پر اسکول گئے، ہم پڑھا کر واپس آ گئے، اور اپنی ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ ہم نے اپنی سیلری لے لی اور بس ٹھیک ہے ہمارا یہ مقصد ہے۔ ہمیں اپنے مقصد کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے کہ ہم نے بچے کو
کس لیول پر لے کے جانا ہے، ان فیوچر ہم بچے کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ کے اگر ایک آفیسر بن گیا یا ایک انجینئر بن گیا تو آپ کامیاب ٹیچر بن گئے. اگر وہ ایک اچھا انسان نہیں بن سکا تو آپ ایک کامیاب ٹیچر نہیں ہیں. اگر وہ آپ کی اسٹوڈنٹ ہے آپ کا اور وہ ایک کسی بھی بڑے لیول پہ چلا گیا لیکن وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد نہیں بن سکا ہے تو کہیں نہ کہیں پھر کمی کوتاہی جو ہے ہمارے اندر رہ گئی، جو ہم نے اس کی تربیت میں کمی کی ہے. تو ہم جیسے اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ ایک اچھا انسان بنے، اس کو ہم ہر چیز سے بچا کر رکھیں کہ جھوٹ سے، چوری سے، دھوکہ دینے سے، اس طرح سے. تو ہمیں اسی طرح اپنے اسٹوڈنٹس کی بھی تربیت کرنی ہے کہ ہم ان کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کو بتائیں کہ ہمیں کس طرح سے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. پہلے ان کو کلاس میں آپس میں اس معاملے میں جیسے چھوٹے لیول پہ ہم ان کو سکھائیں، پھر آہستہ آہستہ ان کو بڑے لیول پہ بتانا شروع کریں کہ ہم اگر فلاں جگہ جائیں تو ہمیں کیسے کرنا ہے، فلاں فیلڈ میں جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ مین ہمارے مجھے لگتا ہے کہ ٹیچنگ میں جو ایک مسنگ چیز ہے آج کل وہ یہ مین یہ ہے کہ یہ چیز مسنگ ہے کہیں، کیونکہ ہم جاب کر رہے ہیں، ہم سیلری لے رہے ہیں، لیکن یہ ہم جو ہے نا وہ اس چیز کو ہم نے مس کر دیا کہ ہم نے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، یا ہم روحانی والدین کا درجہ رکھتے ہیں. تو بس یہ چیز جو ہے اس ویڈیو میں تھوڑا سا مجھے بتانا تھا. اس کے باقی ہم انشاءاللہ ٹیچنگ کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے کہ ہم کیسے بچوں کو گرو کر سکتے ہیں، ہم کیسے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں، ہم کن کن پوائنٹس پر ان کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں اور کس طرح سے بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہیں، ایک تو بڑے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ایک چھوٹے لیول پہ بچے ہوتے ہیں، ان کو دونوں کو ہم کس طرح سے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، ہم کس طرح سے ان کو، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں. اب کچھ اس وجہ سے کہ شاید پیرنٹس منع کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کو آپ کچھ بھی مت کہیے گا، بس ہمارا بچہ جو ہے وہ کچھ بھی کر لے، آپ اس کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے ہیں. تو کچھ اس لیول پر بھی پیرنٹس ہوتے ہیں، اور کچھ پیرنٹس کہتے ہیں آپ مار لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن بس ہمارا بچہ سدھر جائے. تو یہ کچھ اس لحاظ کو بھی ہمیں یہ چیزیں بھی ٹیچرس کو دیکھ کر اور پھر اس کے بعد ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ ہم بچوں کو نہ تو بہت زیادہ اس طرح سے سخت رویہ اختیار کریں کہ وہ بچہ بالکل ہی ہر چیز سے دور ہو جائے، اور نہ اتنا زیادہ ہم اس سے فرینک ہو جائیں کہ بچہ جو ہے وہ استاد کو استاد ہی نہ سمجھے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے ویڈیو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.